الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين خاتم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ مولانا الذی وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی کشائے مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک شارہ پیر کامل کاملارہ رہنما مولوی ہرگز نہ شب کے مولا روم کتا ہست غلامی شاشم مستبریدی نشد باواز بلند درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا راحت العاشقین الصلاة والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین اللہ تعالیٰ دی ہر قسم دی حمد اور ثنا تو بعد خالق لم یزل دے پیارے محبوب نبی پاک صاحب الاولاق حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم اور مقدس بارگاہ دے اندر نذرانے درود و سلام پیش کرنے تو بعد خالق لم یزل دی عظیم بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک دیاں اے مقدس اور بابرکت کڑیاں دے اندر خالق لم یزل اپنے گھر جنتی باغ مسجد دے اندر میری اور تاڑی حاضری اپنی عظیم بارگاہ قبول اور منظور فرمائے اللہ تعالیٰ دا جس قدر بھی شکر ادا کیتا جائے کم ہے کہ اس خالق کائنات نے جمعۃ المبارک دے عظیم اور مقدس دن دیاں بابرکت کھڑیاں اپنے گھرج گزارنے دی توفیق عطا کیتی ہے اللہ تعالیٰ جو چند کھڑیاں باقی نے مسجد گزاراں گے اللہ انہاں مقدس کھڑیاں دے اندر سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر حضرات رجب شریف دا مقدس مہینہ ہے ماہ رجب شریف ہے بابرکت مہینہ عظمتاں والا اور برکتاں والا مہینہ ہے اس ماہ مقدسہ نو خاص نسبت نبی پاک صاحب الاولاق
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالے معراج شریف دا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدسہ دے اندر 27 رجب دی رات نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے معراج کروایا۔ اور بھی اس ماہ مقدسہ دیاں نسبتاں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات ختم پاک دلایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب نو آپ دا وصال با کمال ہے۔ امام شافعی 4 رجب نو آپ دا وصال با کمال ہے۔ اس ماہ مقدسہ دے سرکار دی ازواج مطہرات دے وچوں غالباً حضرت سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ آپ دا وصال با کمال بھی ایسے بابرکت اور مقدس مہینہ دے اندر ہے۔ خاص نسبت ماہ رجب شریف نو نبی پاک علیہ السلام نے معراج نہ لے۔ سرکار دا وہ معجزہ کہ انبیاء دی فرشتے یہ معجزہ نہ کسی نبی نو اللہ نے عطا کیتا ہے نہ کسی نو عطا کیتا جائے گا، جس معجزے دے نال اللہ نے اپنے محبوب نو نوازیا ہے۔ الاعتقان فی علوم القرآن جلد نمبر 1 کی علامہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ بہت بڑا محدث گزر چکی ہے۔ آپ نے معجزات دیا قسمہ لکھیاں، فرمان نے انجی تے بہت قسمہ نے لیکن 2 وڈیاں قسمہ نے حصی اور وحبی۔ فرمان نے بعض ایسیاں نے بنی اسرائیل نو عطا کی دیا گئیاں جڑے نبی بنی اسرائیل دی طرف آئے، لیکن دیگر معجزات دیاں قسمہ انہوں نہیں دیتیاں گئیاں۔ بعض معجزات حواس خمسہ دے اوپر اطلاق کر دینے، یعنی کہ انبیاء دے جتنے بھی معجزات نے انہوں نے آپ نے 2 قسمہ بیان کی دیا، فرمان نے حصی اور وحبی۔ فرمان نے نبی پاک نو اللہ نے دونوں قسمہ نہ نوازے ہے۔ کسی نبی نو حصی عطا کیتیاں گئیاں لیکن وحبی نہیں عطا کیتیاں گئیاں۔ سرکار نو اللہ رب العزت نے دونوں قسمہ نل نوازے ہے۔ کیوں نہ رب اپنے محبوب نو دونوں قسمہ نل نوازے، کائنات اس محبوب دا صدقہ بنیے۔ نبی پاک علیہ السلام دا یہ عظیم معجزہ ہے معراج شریف، جو سرکار علیہ السلام نے پیر دی رات سی 27 رجب سی، اللہ اکبر، نبی پاک نے ایویں پیر دے دن روزہ نہیں رکھیا۔ اے پیر دا دن ہے ہی بڑیاں برکتاں والا۔ سرکار ہجرت کرن تے دن پیر دا ہوئے، سرکار مدینہ مکہ چھڈن تے دن پیر دا، مدینہ شریف پہنچن تے دن پیر دا، سرکار دی ولادت ہوئے تے دن پیر دا، نبی پاک معراج تے جان تے پھر بھی رات پیر دی ہوئے۔ اے بڑیاں برکتاں والی رات ہے، 27 رجب دی رات اور پیر دی رات سی، جس رات نبی پاک علیہ السلام نے معراج کروایا گیا۔ جو آیا کریمہ خطبہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، رب اپنی مقدس اور لا ریب کتاب کی شان فرماندا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرمایا پاک یو ذات جڑی رات دیاں طریقیاں چ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اپنے بندے نو لے گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل دی آیت 15ویں پارے دی کہ سبحان اللہ دی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک یہ بعد لوگ کہندے نے کہ نبی پاک نو معراج خواب وچ ہویا ہے، عالم رویا وچ ہویا ہے، جاگدیا نہیں ہویا۔ سرکار نو خواب وچ معراج ہویا ہے، احادیث ملدیاں نے، لیکن معتبر روایات یہ نے کہ سرکار نے جاگدیاں حالت بیداری وچ نبی پاک نے معراج کیتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ تفسیر ثنائیہ دے اندر ایسے آیت دے تحت بحث کر دے رہے، بلکہ حدیث بھی آپ نے لکھیاں اور فرماندنی اگر اے معراج خواب دے اندر ہوندا کدی بھی مشرکین مکہ سرکار نو جٹلا دے نا۔ اگر اے معراج ایو گل تفسیر قرطبی امام قرطبی لکھی ہے، فرماندنی اگر اے معراج خواب وچ ہوندا تے مشرکین مکہ نو کی ضرورت سی؟ مشرکین مکہ نو حضور دے معراج دا انکار کرنے دی کی ضرورت سی؟ اے معراج خواب وچ نہیں ہویا بلکہ جاگدیاں اللہ نے اپنے محبوب نو معراج کروایا ہے۔ نہ صرف امام بلکہ نہ دلیلہ پیش کیتیاں امام قرطبی علیہ رحمہ اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ نے تفسیر مظہری فرمانے تمام بزرگان دین شباز شریف قاضی مالکی علیہ رحمہ بھی ایسے آیت تینجی لکھی ہے جو بیان کر لگا کہ نبی پاک دے صحابہ دی طویل فریست ہے جو حضور دے صحابہ اس بات دے قائل نے کہ نبی پاک نو جڑا معراج ہویا ہے اس سرکار نے جاگدیاں بیداری دی حالت وچ کیتا ہے، خواب وچ معراج نہیں ہویا۔
تمام مفسرین یہ ہی لکھتے ہیں، تفسیر مظہریہ ابن کثیر، علامہ ابن کثیر بھی یہی لکھیا ہے، امام قرطبی بھی یہی لکھیا ہے، تفسیر ماہیہ بھی یہی بات موجود ہے کہ اگر خواب وچ معراج ہوندا تے کدی بھی مشرکین مکہ اعتراض نہ کردے، اے معراج جاگدیاں سی، اس لیے ابو جہل لعین نے انکار کیتا سی۔ اور ایتھے تک بھی لکھیا ہے بزرگان دین نے کہ صدیق اکبر نے جو صداقت دا لقب ملے ہے، صداقت دی وجہ تو صدیق دا جو لقب حضرت یار غار مصطفیٰ سیدنا ابوبکر صدیق نو جو ملیا ہے وہ ایویں نہیں ملیا، وہ خواب دی تصدیق دی وجہ تو نہیں ملیا، اس تصدیق دی وجہ تو ملیا ہے کہ حالت بیداری دے معراج دی تصدیق سب تو پہلے ابوبکر صدیق نے کی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ لفظ بھی عبدی ہی، عبد دا لفظ جڑا اس آیہ مقدسہ ہی آیا ہے کہ میرا بندہ، یہ روح واسطے پورے قرآن جتھے بھی بولیا گیا روح واسطے کتے بھی استعمال نہیں ہویا، جدوں بھی یہ استعمال ہویا ہے پورے قرآن مجید بھی عبدی ہی، لفظ عبد پورے قرآن جتھے بھی استعمال کیتا گیا ہے اتھے روح واسطے نہیں بلکہ جسم واسطے استعمال کیتا گیا ہے۔ یہ آیہ مقدسہ ہے، بلکہ اس تو پہلے تے رب نے قید لگا دی تھی، سبحان اللہ دی اسرا، فرمایا پاک ہے وہ ذات جنہیں اپنے محبوب نو سیر کروائی۔ بھئی جدو اللہ خود پہلے اپنی عظمت اور شان دا اعلان کر رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، جدو اللہ دی ذات پاک ہے، رب وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز دے اوپر قادر ہے، رب کن کہہ کے پوری کائنات بنا سکتا ہے، اپنے محبوب نو تھوڑے جے لمحے جو معراج نہیں کروا سکتا؟ یقیناً کروایا جا سکتا ہے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام ہے، عظمت اور بات کہنے لو جی جسم کہیں چلا گیا، ٹھوس جسم، اینا سفر تے اینے تھوڑے وقت اینا لمحہ سفر ہو گیا، اینا لمحہ سفر کے جس پانی نال وضو کیتا ہے وہ پانی بھی حرکت ہے، جس دروازے چو گزر کے گئے نے وہ دی زنجیر بھی حرکت ہے، ایڈا لمحہ سفر تے ایڈی جلدی کس طرح ہو گیا؟ بعض یہ گل کر دے رہے اینا نہیں پتا کہ جا کوئی نہیں سکتا تھا۔ آدم علیہ السلام پہلے جنت سے سن، اما حوا پہلے جنت سے سن، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت نال انہاں نو زمین تے اتاریا۔ آدم علیہ السلام تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نو معراج کروائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے وجود دے نال چوتھی آسمان دے اوپر جلوہ فروز نے، آپ نو معراج کروائی گئی، جنت دی آپ نے سیر کی تھی اور اپنے اصلی وجود دے نال آج بھی چوتھی آسمان دے اوپر موجود نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آپ دے جسم مبارک دے نال آسمان دی طرف اٹھایا گیا، یہ بات کر کے کہ جسم جا نہیں سکتا، یہ ٹھوس جسم اینا لمحہ سفر انہیں تھوڑے عرصے کر نہیں سکتا، ہاں نہیں کر سکتا، اگر کوئی بندہ خود چاہے کر ادو ہی سکتا ہے جدو رب دی رضا شامل حال ہو جائے۔ یہ رب دی رضا تھی، رب جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ رب العزت جو چاہے کر سکتا ہے، کائنات دی مالک اور مختار ذات رب دی، رب جو چاہے جس وقت چاہے جس ٹائم چاہے اپنی معبود۔ مفسرین کرام جو لکھیا ہے کہ اگر یہ معراج خواب وچ ہوندا تے کدی مشرکین مکہ اعتراض نہ کر دے، انہاں اعتراض کیتا، اس وجہ تو اعتراض کیتا کہ سرکار نے فرمایا اے مینوں جاگدیاں معراج ہویا ہے، جس دی وجہ تو انہوں نے اعتراض کیتا۔ دیگر صحابہ کرام دے نام ملتے ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کی بشارت پیش کی ہے کہ سرکار نے جاگ دیا۔ بعض لوگ کا حدیث پیش کر دینے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے حوالے نال کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا کہ جڑا بندہ کہے کہ نبی پاک نے معراج جاگ دیاں کیتا ہے جھوٹ ماردا ہے۔ ایک حدیث پیش کر دینے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے نال کہ نبی پاک نو معراج سرکار نو خواب وچ ہویا، جاگ دیا نہیں ہویا۔ علماء فرماندے نے قاضی ایاض مالکی علیہ رحمہ آپ شفا شریف وچ اس بات لکھ دے نے، فرماندے نے جس وقت نبی پاک نے معراج کیتا اس ٹائم سیدہ عائشہ صدیقہ حضور دے نکاح وچ نہیں آیاں سن، اجے سیدہ پاک دا بچپن سی۔ فرماندے نے جس وقت نبی پاک نے معراج کیتا اودوں حضرت امیر معاویہ دار اسلامی داخل نہیں سن ہوئے، آپ نے کلمہ نہیں سی پڑھیا، لہذا بات انہاں صحابہ دی زیادہ قبول ہوئے گی جڑے صدیق اکبر نے، جڑے سرکار دے قریب سن، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام جو سرکار دی رفاقت جنہاں پہلے اسلام قبول کیتا اور حضور دی رفاقت زیادہ وقت گزاریا ہے۔ حضرت عمر بھی انہاں صحابہ شامل ہے، وہ 25 صحابہ نے، 25 صحابہ نبی پاک دے جو شفاعت دے دلائل پیش کرتے ہیں کہ سرکار نے معراج جاگ نہیں ہویا ہے۔ انہاں حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی شامل ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی شامل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہے جنہاں 6ویں نمبر تے اسلام قبول کیتا ہے،
چھویں نمبر تے اسلام قبول کرنے والی ہستی، یعنی کہ جلیل القدر صحابہ تھی، وہ دیکھا جائے گا کہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیتا انہوں دی کی رائے، یہ لوگ بعد اسلام قبول کر رہے ہیں، سرکار دی رفاقت بعد وقت گزاریا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ پہلے دیاں گلاں نے جو سرکار معراج کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام جو معراج تے جا رہے ہیں، نبوت دا 12واں سال ہے کہ سرکار علیہ السلام جو معراج تے جا رہے ہیں، 27 رجب دی یہ مقدس رات آ گئی، پیر دی رات آ گئی، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دے دیتا، فرمایا جبریل آج وہ مقدس اور بابرکت رات آ گئی ہے، جبریل آج میرا محبوب عرش بری تے آئے گا، جبریل آج دی رات خوب رونقاں منا دیتیاں جان، جبریل مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، مارج النبوت اچ ملا معین الواد القاشفی اللہ ربی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اے جبریل شرق تو لے کے غرب تک آج ہر طرف خوشی دا سما بنا دیتا جائے، کیونکہ آج میرا محبوب عرش بری دی طرف آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل آج ہر طرف خوشیدہ سما بڑھا دیتا جائے، جبریل آج اسرائیل دی ڈیوٹی لگا دے، جبریل اسرائیل نو میرا حکم سنا دے، پیغام دے دے کہ اسرائیل چند لمحات واسطے روحاں قبض کرنیاں بند کر دیتیاں جان، ہن روحاں قبض نہ کیتیاں جان، روحاں قبض کرنیاں بند کر دیتیاں جان، ٹھیک ہے مولا تیرے حکم دی تعمیل ہوئے گی۔ فرمایا جبریل اسرافیل نو کہہ دے جو سور لے کے منہ وچ انتظار اچھے کہ کدوں پھونکیا جائے، اسرافیل نو کہہ دے چند لمحات واسطے سور نو بھی موقوف کر دیتا جائے، کیونکہ یہ خوشی دا سما ہے، میرا محبوب سیر کرنے واسطے عرش بری تیار ہے۔ گویا انج کہہ لو جڑی پوری کائنات رب نے جس محبوب واسطے بنائی ہے، اج وہ پوری کائنات دا نظارہ رب اپنے محبوب نو کروائے گا، اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ جڑی کائنات محبوب واسطے تخلیق کی تھی اللہ رب العزت نے، آج اس کائنات دا نظارہ اپنے محبوب نو کروائے گا، ٹھیک ہے مولا اور کوئی میرے لائق حکم ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل آج ہر طرف خوشیدہ سما بڑھا دیتا جائے، جبریل جنت وچوں براق بھی لے جا، اور وہ امامہ جڑا آدم علیہ السلام تو 7000 سال پہلے تیار کیتا تھی، وہ امامہ بھی لے جا، 40,000 فرشتہ جدی میں ڈیوٹی اس امامے دے اوپر لگائی سی، میری تسبیح پڑھنے تو بعد جڑے میرے محبوب دی ذات تے درود پڑھ دینے، انہاں ملائکہ نو بھی نال لے جا، جبریل میکائیل نو بھی نال لے جا، جبریل اسرافیل نو بھی نال لے جا، جبریل اسرائیل نو بھی نال لے جا، جبریل ہر فرشتے دے نال 70,000 فرشتہ ہوئے، جبریل نہ فرشتیاں نو نال لے جا، اور آسمان دی خوشیدہ منظر بنا دیتا جائے، روح زمین نو خوشبو دے نال معطر کر دیتا جائے، ٹھیک ہے مولا تیرے حکم دی تعمیل ہوئے گی۔ فرمایا جبریل دوزخ نو بجا کے دروازے بند کر دیتے جان، جبریل جنت نو سجا کے دروازے کھول دیتے جان۔ جبریل آج دوزخ نو بجا کے دروازے بند کر دیتے جان، جبریل جنت نو سجا کے دروازے کھول دیتے جان، ٹھیک ہے مولا اور کوئی میرے لائق حکم ہوئے، جبریل حور و غلمان دی ڈیوٹی لگا دے، خوب راستہ براستہ ہو جان۔ آج رات معراج والی رات آ گئی ہے، آج وہ رات آ گئی ہے جس رات دا صدیاں تو انتظار سی، ٹھیک ہے مولا تیرے حکم دی تعمیل ہوئے گی، اور کوئی مولا میرے لائق حکم ہوئے۔ جبریل روح زمین دیا قبرہ دے اندر جڑا عذاب ہو رہا ہے، جبریل جو عذاب بھی روک دیتا جائے، جبریل میں رب گوارا نہیں کرانگا، ادھر میرا محبوب سیر کر رہے ہوئے، ادھر قبرہ بھی عذاب ہوندا ہوئے، کیونکہ میں اس محبوب نے اس شان دے نال نواز دیا ہے، میں اس محبوب دی عظمتاں نو اس شان دے نال نواز دیا ہے، اے او محبوب ہے جس دے بارے میں اعلان کرنا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جبریل آج خوشیدہ سما بڑھا دیتا جائے، جبریل روح زمین دیا قبرہ دے اندر عذاب نہ ہوئے، جبریل آج ہر طرف خوشیدہ سما ہوئے، اور روح زمین دیا قبرہ جتھے جتھے بھی عذاب ہو رہے اس عذاب نو روک دیتا جائے، مشرکان تو بھی عذاب روک دیتا جائے، منافقان تو بھی عذاب روک دیتا جائے، بے ایماناں تو بھی عذاب روک دیتا جائے، مرتدان تو بھی عذاب روک دیتا جائے۔ پڑھ مارج النبوت ملا معین الواد القاشفی اللہ ربی علیہ رحمہ لکھ دینے، جبریل چند لمحات واسطے عذاب روک دیتا جائے،
اج رحمت دا لقب بن والا نبی، کائنات واسطے رحمت بن کے آن والا نبی اج عرش بری دی طرف آ رہی ہے۔ جبریل اج خوشی دا سما بنا دیتا جائے، ٹھیک ہے مولا تیرے حکم دی تعمیل ہوئے گی، اور کوئی مولا میرے لائق حکم ہوئے جبریل چلا جا اج میرے محبوب اور عرش بری تے لے کے آ، ٹھیک ہے مولا ادھر جبریل امین یا سدرہ دیاں بلندیاں چھوڑے آئے، او سدرہ دیاں بلندیاں جتھے جبریل بیٹھ جائے سجے بھی 40,000 فرشتہ ہے، کھبے بھی 40,000 فرشتہ ہے، اگے بھی 40,000 فرشتہ ہے، اے جبریل دا پروٹوکول ہے، پیچھے بھی 40,000 فرشتہ ہے، ایک سائڈ دا 40,000 فرشتہ تورات دی تلاوت کر رہے ہیں، ایک سائڈ دا 40,000 فرشتہ زبور دی تلاوت کر رہے ہیں، ایک سائڈ دا 40,000 فرشتہ انجیل دی تلاوت کر رہے ہیں، ایک سائڈ دا 40,000 فرشتہ قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں۔ جبریل چ رسول الملائکہ، درمیان چ رسول الملائکہ جبریل جلوہ فروز ہے۔ سجے بھی 40,000 کھبے بھی 40,000 اگے بھی 40,000، ایک پاسے 40,000 قرآن دی تلاوت کرے، ایک پاسے 40,000 زبور تورات انجیل، چاروں پاسیاں چاروں الہامی کتاباں دی تلاوت ہو رہی ہے، درمیان دے اندر جبریل امین بیٹھدا ہے، اتنی شان دا مالک فرشتہ او جبریل امین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل اج سدرہ دیاں بلندیاں چھوڑ دے، جبریل جاج محبوب نو عرش بری تے لے کے آ، جبریل امین نے سدرہ دیاں بلندیاں چھوڑیاں، جنت چلے گئے براق لین واسطے، 40,000 براق جنت دے اندر چر رہے نے، جڑے جنہاں جبریل امین لین واسطے گئے، 40,000 براق نے، ہر براق دی پیشانی دے اندر، پیشانی دے اوپر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھیا آیا ہے۔ اچھی کہہ لو سبحان اللہ، اجے آواز چلی ہے اچھی ماشاءاللہ کہہ لو سبحان اللہ، اتنی گرمی اجے پئی نہیں جنی محسوس کر لئی ہے، اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ 40,000 براق نے، ہر براق کی پیشانی دے اوپر حضور دا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ قربان جاواں اللہ نے کتنا حضور نے نوازیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پوچھو ذرا اس نام دے تذکرے، آدم علیہ السلام فرمان نے جنت دیاں دروازیاں اوپر میں حضور دا نام لکھیا ہے دیکھیا، حوض کوثر دیاں برتناں اوپر نبی پاک دا۔ آدم علیہ السلام کو پوچھو سیرت دیاں تمام کتاباں گوانے، ہر سیرت النبی علامہ دانی علیہ رحمہ لکھیا ہے کہ آپ فرمان نے رشتے کی انگریزی تو پہلی مرتبہ نظر پئی مدارج النبوت شیخ محقق بھی لکھیا ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی شروعات نقل کیتا ہے۔ سیرت دی کوئی کتاب ایسی ہوئے گی جدے چے روایت نہ ہوئے گی، بلکہ تمام سیرت دیاں کتاباں چے روایت موجود ہے کہ ارے دے کنگرے دے اوپر بھی آدم علیہ السلام نے حضور دا نام لکھیا ہے۔ دیکھیا دی یار کتنا مقام اللہ نے اپنے محبوب دا بلند کر دیتا ہے۔ پڑھ تفسیر قرطبی، آدم علیہ السلام نو جنتی چبو محمد کہہ کے پکاریا جاندا سی، آدم علیہ السلام دا نام بھی لیا جائے حضور دے نام دی برکت دے نال، پکاریا جائے نبی پاک دے نام دے نال، عرش دے کنگرے تے حضور دا نام، جنت دیاں دروازیاں اوپر نبی پاک دا نام، حوض کوثر دیاں برتناں اوپر نبی پاک دا نام، حتیٰ کہ درختاں دیاں پتیاں اوپر نبی پاک دا نام۔ ہن جبریل نبی پاک واسطے براق لین واسطے آئے نے، ہر براق دی پیشانیوں پر نبی پاک دا نام لکھیا ہے۔ اے دی وجہ کی ہے، اے راز کی ہے، آپ پیر ناصر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو پوچھ لینے دے اعتراض کی ہے۔ پیر ناصر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان نے مکان تو لا مکاتی کرے حکومت صفا دیئے۔ پنجابی شعر ہر زبان تے جاری ہونا چاہیے، نبی پاک دا ذکر مکان تو لا مکاتی کرے حکومت صفا دیئے۔ مل کے پڑھ لو، حضور دا ذکر خوش نصیب زبان جڑی نبی پاک دا ذکر کرے گی، اپنے بختہ تے ناز کرو، حضور دا ذکر کرنوا لیا۔ اس پر فتن دورج کوئی زبان ڈائجسٹ پڑے، کوئی زبان گاڑا کٹے، کوئی زبان چگلی کرے، کوئی زبان غیبت کرے، کوئی زبان فحاشا گفتگو کرے، کوئی چونکا تے گلیاں تے تھڑیاں تے بیٹھ کے گالیاں نکالے، کوئی اس زبان نو غلط کماں واسطے استعمال کر دے، کوئی زبان نو جھوٹی سیاست واسطے استعمال کر دے، کوئی زبان نو خاندان اجاڑن واسطے استعمال کر دے۔ اپنے بختاں تے ناز کر، تیری زبان ذکر مصطفیٰ کر رہی ہے۔
نبی پاک دا ذکر کوئی عام بندہ کردا ہی نہیں، ورنہ ویکھیا تے نبی پاک نو ابو جہل نے بھی سی، حضور دا زمانہ تے ابو لہب نے بھی پایا ہے، عتبہ تے شیبہ تے امیہ بن خلف نے نبی پاک دا دور پایا ہے، لیکن قبول جڑا ہویا ہے او صدیق اکبر بنیا ہے، جڑا قبول ہویا ہے او مراد رسول سیدنا فاروق اعظم بنے نے، جنوں رب چاہندا ہے انہوں منتخب کردا ہے اپنے معبود دی ذکر واسطے۔ عام بندے دا کام ہی نہیں کہ نبی پاک دا ذکر کرے، مل کے حضور دے غلام دعوت دے، مل کے نبی پاک دی بارگاہ چھادی لگاؤ، مکان تو لا مکاتی کرے حکومت مصطفیٰ دیئے۔ علی سارے نہیں پڑھیا میرے واسطے نہیں، محبت دن ہر زبان نبی پاک دا ذکر کرے، مکان تو لا مکاتی کرے حکومت مصطفیٰ جتھے مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیئے، جتھے مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیئے۔ مل کے پڑھو، اہل سنت شعراء جدو قلم چکتے نے، اہل سنت نال تعلق رکھن والا ہوئے، کوئی رافضی یا خارجی نہ ہوئے، اہل سنت شعراء جدو بھی قلم چکتے نے یا قرآن دی تفسیر لکھ جاندے نے یا حدیث دی شرح کر جاندے نے۔ پیر ناصر شاہ صاحب نے کوڑوں گل نہیں کی تھی، آپ نے اللہ دے قرآن دی تفسیر لکھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ، ایمان والیو جدو چاہنا تے ظلم کر لو پھر میرے محبوب دی بارگاہ جا جاؤ، میں تواڈے گناہ معاف کر دیاں گا۔ رب قرآن ہی اعلان کر رہا ہے، ایویں پیر ناصر شاہ صاحب نے کیا کہ جتھے مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ، جتھے مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ۔ نبی پاک علیہ السلام دا مقام تے ورال ورا ساڈا تے عقیدہ ایمان کہ نبی ہووے، ولی ہووے، عمر ہووے، علی ہووے۔ کون کہندا کہ سنی شرک کردا ہے، چبڑ ماردا ہے، جھوٹ ماردا ہے؟ صحیح مسلم دی حدیث ہے، سرکار فرماندے نے میری امت شرک نہیں کرے گی، فرمایا میری امت مینوں خطرہ ہے، دنیا دی محبت انہاں دے دلاں جا کو ہو جائے گی، دنیا دی محبت دا ڈارے، میری امت شرک نہیں کرے گی، یعنی شرک تے جمع نہیں ہوئے گی، شرک تے کرن گے لوگ لیکن اکثریت شرک نہیں کرے گی۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، اسی شرک نہیں کرنے، اسی نبی پاک دا جو شان بیان کرنیاں، مقام بیان کرنیاں، اسی تے شرک نو جڑوں کھیڑ کے رکھ دئی دے، اسی تے اعلان کرنیاں اے ساڈا عقیدہ ہے کہ نبی ہووے، ولی ہووے، عمر ہووے، علی ہووے، خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیئے۔ مل کے پڑھو، خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مکان تو لا مکاتی کرے حکومت مصطفیٰ دیئے، مکان تو لا ایویں معراج دا انکار کر دیندے نے۔ نبی پاک اگر مکے دی چوٹی دے کھلو کے چانو اشارہ کرن، چان بھی حضور دیاں قدمہ جادر ہو جاندا ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام مقام حدیبیہ دے اوپر نبی پاک نے عصر دی نماز ادا کر لیے، مولا علی شیر خدا نے جے عصر دی نماز ادا کرنی ہے، سرکار نے فرمایا علی سر قریب کر، علی میں سر رکھ کے آرام کرنا چاہنا۔ نبی پاک نے سر رکھیا، مولا علی شیر خدا دی گودی تے آرام کرنا شروع کر دیتا۔
اللہ اکبر ادھر نماز اثر دا وقت گزردا جا رہا ہے ادھر مولا علی شیر خدا نے جے اثر دی نماز ادا کرنی سی مولا علی شیر خدا کوئی عام مستی نہیں سی صرف نام دی محبت نہیں سی نماز نال بھی سچا پیار ہے حضور نال بھی سچا پیار ہے اکھاں چوں آنسو جاری ہوئے آنسو حضور دے چہرہ پاک اوپر گرے سرکار دی اکھاں کھلیاں فرمایا علی رو رہا ہے حضور تسی نماز پڑھ لئی سی میں علی نماز پڑھنی سی حضور علی دی اجے سر رہن دیئے سرکار اٹھ کے بیٹھے سرکار نے فرمایا علی بول علی 10 ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے علی 10 ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے مولا علی شیر خدا ہاتھ بلنے عرض کی تھی حضور غلام تواڈا ہوواں حضور کلمہ تواڈا پڑھیا ہوئے علی پھر بھی قضا پڑھے حضور میں قضا نہیں پڑھنی میں تے ادا ہی پڑھنی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی بول 10 ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے حضور غلام تواڈا پھر قضا پڑھا میں تے ادا پڑھنی ہے 2 روایتاں ملدیاں نے ایک روایت ملدی ہے کہ سرکار نے ہاتھ اٹھا لے دوسری روایت ملدی ہے کہ نبی پاک نے ادھر اشارہ کیتا 70,000 فرشتہ جڑا سورج نو کھچدا ہے پڑھ المستدرک حاکم دی حدیث ہے صحیح یعنی حدیث موجود ہے 70,000 فرشتے دی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے 70,000 فرشتہ سورج نو کھچدا ہے طلوع کردا ہے وہ 70,000 فرشتہ اپنی طاقت دے نال دوپہر کردا ہے وہ 70,000 فرشتہ ظہر دا وقت کردا ہے اپنی طاقت دے نال سورج نو کھچ کے وہ 70,000 فرشتہ کھچ کے ظہر تو اثر دا وقت کردا ہے وہ 70,000 فرشتہ سورج نو کھچ کے اپنی طاقت دے نال غروب کردا ہے مغرب دا وقت ہوندا ہے سرکار نے اشارہ کیتا 70,000 فرشتے دی طاقت زیر ہو گئی ہے محبوب دی انگلی دا اشارہ غالب آ گیا ہے یار جی دی انگلی دی یہ شان ہے وہ جے پنجے دی شان دا کون اندازہ لگا سکتا ہے جدے پنجے دی شان دا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا وہ دے بازو دی شان دا کون اندازہ لگا سکتا ہے جدے بازو دی شان دا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا وہ دے جسم پاک دی شان دا کون اندازہ لگا سکتا ہے پھر کہنا پے گا سرکار سردیاں والا تو لے کے پیرا میں ناخنا تک سراپا موجدہ نے نبی پاک اللہ دی طاقت دے نال رب دی رضا دے نال جدوں چاند سرکار جا بھی سکتے نے آ بھی سکتے نے عجیب گل ہے معراج دا انکار جڑے لوگ کردے نے اسی اگر کہیے نا کہ سرکار ذاتی طور تے گئے پھر تے منیا بخاری مسلم دی حدیث ہے چاہے ستہ کی روایت موجود ہے کہ سرکار نماز پڑھ رہے نے سورج نو گرہن لگا تے حضور نے نماز نیت لی نماز پڑھدیاں سرکار نے ہاتھ بلند کیتا سرکار ہاتھ بننے پھر اگے ہوئے پیچھے ہوئے دوران نماز سرکار علیہ السلام نے اس طرح کیتا معمول تو ہٹ کے سلام جس وقت پھیریا نا طویل قیام تو بعد جب سلام پھیریا صحابہ کرام علیہ مجران پوچھتے ہیں کہ حضور ایک ہی وجہ ہے آج ایڈا لمحہ قیام دوران قیام ہاتھ بھی چکی ہے اگے پیچھے بھی ہٹے ہو ایدی وجہ کی ہے بخاری حدیث موجود ہے سرکار علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ایک صحابی اعتراض نہیں کیتا سرکار نے فرمایا میں جو نماز بھی پڑھ رہا سی رب دی جنت اور دوزخ بھی دیکھ رہا سی بظاہر سرکار صحابہ دے سامنے موجود نے اجے حاضر و ناظر تے دلیلہ منگیاں جان اجے سرکار دے علم پاک تے دلیلہ منگیاں جان بدبختی دی بہت بڑی علامت ہے ایک صحابی اعتراض نہیں کیتا کہ حضور تسی تے نماز ساڈے سامنے پڑھ رہے ہو جنت تو کیویں ویکھ رہے سو حضور ہاتھ بلند کیتا فرمایا جدوں میں ہاتھ بلند کیتا میرا ہاتھ رب دی جنت ہی چلا گیا تھی فرمایا میرا ہاتھ رب دی جنت ہی چلا گیا صحابہ کرام سرکار دی بارگاہ موجود نے فرمایا میں ہاتھ جدو رب دی جنت دی چلا گیا نا ایک انگوران دے گچھے نو ہاتھ پایا میرا دل کیتا میں توڑ کے زمین تے لے آواں صحابہ اگر توڑ کے زمین تے لے کے آ جاندا قیامت تک تسی کھاندے رہندے تواڈے کولوں انگور نہیں سن ختم ہونے اندازہ لگاؤ بظاہر حضور صحابہ دے سامنے نماز پڑھ رہے نے سرکار نے بظاہر ہاتھ بلند کیتا ہوئے گا بظاہر ہاتھ بلند کیتا ہوئے گا بظاہر چھت نال بھی نہیں لگیا صحابہ نو نظر آندا ہوئے گا بظاہر ہاتھ چینجی ہے لیکن یہ ہاتھ رب دی جنت وچ پہنچیا آیا ہے سرکار فرما رہے نے صحابہ من رہے نے بھئی اگر سرکار چاہن ہاتھ بلند کرن ہاتھ رب دی جنت وچ پہنچ جاندا ہے سرکار معراج تے کیوں نہیں جا سکدے سرکار جدوں چاند جا سکتے نے اسی تے اس بات دا اعلان کرنیا کہ چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح
چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے، نشان سرکار دی کہ چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، مل کے پڑھ لو، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ سرکار نو اللہ نے بڑے مقام نہ نوازے، سرکار جان جا سکتے نے۔ نبی پاک علیہ السلام تذکرہ معراج بیان کرے، سرکار دی معجزات نہ کوئی بیان کر سکی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سیدی یا رسول اللہ کرے پوری کائنات دے درخت کلمہ بن جان، سمندر دا پانی سیاہی بن جائے، مقام مصطفیٰ لکھیا نہیں جا سکتا، نہ بیان کیتا جا سکتا ہے۔ کسی مولوی دی کی اوقات ہے حضور دا مقام بیان کرنے دا حق ادا کر جائے؟ یہ تے او بار گئے جتے پیر مہر علی شاہ صاحب جیسی شخصیات بھی ہاتھ بن کے کہہ گئی نے چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ اتنی بڑی بارگاہ ہے جتھے وڈی وڈیاں حضوری والی شخصیات بھی حد بن گئیاں نے کہ چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ وقت آیا کہ جبریل امین 40,000 براق، ہر براق کی پیشانی پر حضور دا نام لکھیا آیا ہے۔ 40,000 براقہ میں جو انتخاب کرنے واسطے میں سوچی پہ آگے، ہر براق ایک دوجے نالو آلہ ہے، ہر براق ایک دوجے نالو سونا ہے، کس دا انتخاب کیتا جائے، کیڑا براق انہاں وچوں چنیا جائے؟ اللہ دے محبوب واسطے بلاخر کی ہویا مارج النبوت ملا معین الفضل کاشی اللہ رضی علیہ رحمہ لکھ دینے فرمانے درۃ التاج فی مسئلۃ المعراج کی روایت موجود ہے۔ جس وقت نظر پئی نا ایک براق نکرے لگ کے روندا پیا ہے، جبریل امین قریب آئے، جڑا براق نکرے لگ کے رو رہا ہے جنوں پوچھیا کی گل ہے تو رو رہا ہے؟ براق جدوں قریب آ کے جبریل امین نے پوچھیا تو رو رہا ہے کی وجہ ہے؟ کہنا جبریل تینوں نہیں پتا، اج سارے براق اچھل رہے نے، انہاں نوں پتہ ہے اج انہاں براقاں وچوں کوئی نہ کوئی اللہ دے محبوب دی سواری بنے گی۔ جبریل براق بڑے بڑے آلہ نے، میرے نالوں سونے نے، مینوں پتہ ہے میرے جے دیواری کتھوں آ سکتی ہے۔ جبریل امین کھڑے اجے پوچھ ہی رہے نے، آواز قدرت آئی جبریل اے براق بھی آج ہی نال میرے محبوب دے فراق وچ رو رہا ہے، میرا محبوب بھی آج دی پسند ہے، ایسے براق نوں لے جا۔ اسے براق نوں لے لیا گیا، وہ امامہ لے لیا گیا، پگڑی جڑی آدم علیہ السلام دی ولادت تو آدم علیہ السلام دی تخلیق تو 7,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے تیار کروایا تھی۔ وہ امامہ لے لیا، وہ دے نال 40,000 فرشتہ جڑا اللہ دی تسبیح پڑھدا ہے، تسبیح جو پوری ہوندی ہے پھر حضور دی ذات تے درود پڑھدا ہے، وہ 40,000 فرشتہ بھی نال ہی لے لیا۔ جبریل امین پوری آب اور تاب دے نال ہن زمین دی طرف نزول فرما رہے ہیں۔ سرکار حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر تشریف فرما نے، نبی پاک علیہ السلام سرکار آرام فرما رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام جبریل امین آگے، مولا تیرا محبوب اندر آرام کر رہے ہیں، فرمایا جبریل چھت جا کر اپنی نورانی طاقت نال اور اندر داخل ہو جا۔ جبریل امین نے چھت جا کی تھی اور اندر داخل ہو گئے، اندر حضور آرام فرما رہے ہیں، چہرے تے میرے نبی اندر آرام فرما رہے ہیں، سرکار علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک کی چاندہ ہے کہ نبی بظاہر تے ستے ہوندے نے لیکن انہاں دا دل جاگدا ہوندا ہے۔ سرکار بظاہر آرام فرما رہے ہیں لیکن دل جاگدا ہے۔ سرکار تے پھر امام الانبیاء نے، نبی پاک علیہ السلام سرکار بظاہر آرام فرما رہے ہیں لیکن دل جاگدا ہے۔ ہن سننا ذرا حضرت باجدید بستامی کو پوچھنے آ کہ ولی دے دل دی کیفیت کی ہوندی ہے، پھر پتہ لگ جائے گا حضور دا مقام کی ہے، سرکار دی شان کی ہے۔ حضرت باجدید بستامی کو پوچھیا گیا حضور ولی دے دل دی وسعت کتنی ہوندی ہے؟ باجدید بستامی فرماندے نے جنی آسمان دی وسعت ہے، آسمان دی لمبائی چوڑائی انہیں 1 کروڑ نال ضرب دیتی جائے، آسمان دی لمبائی چوڑائی آسمان دی وسعت نو 1 کروڑ نال ضرب دیتی جائے، 1 نال نہیں، 2 نال نہیں، 100 نال نہیں، لاکھ نال نہیں، 1 کروڑ نال ضرب دیتی جائے، جو حاصل آئے گا وہ ولی دے دل دی وسعت، ولی دے دل دا علم ہوئے گا۔ انی طاقت انی وسعت ولی دے دل، کامل ولی پانڈ تے بوکی پین والے نہیں،
پانڈ بھوکی پینے والا ذکر نہیں، بوٹی پینے والا ذکر نہیں کر رہا، کامل ولی، صاحب شریعت اور طریقت عمل کرنے والا کامل ولی۔ 1 کروڑ نال ضرب دیو آسمان دی وسعت نو، آسمان دی وسعت نو تسی جان دے کوئی نہیں کنی وسعت ہے آسمان دی، پھر 1 کروڑ نال ضرب دیتی جائے جو حاصل نکلے گا اونا وسعت ولی دے دل دی ہے، اے ولی دے دل دا شان ہے۔ تیا سلطان العارفین سلطان باہو سرکار کو لمی پوچھ لیا نہیں آر بندہ بے تاج بادشاہ سلطان دا فرمان نے دل دریا سمندی رو ڈوں گے، دل دریا سمندی رو ڈوں گے، اتے کون دلان دیاں جانے ہوں۔ سلطان صاحب فرمان نے وچے بیڑے وچے جیڑے اتے وچے بنجے مہانے ہوں۔ سلطان صاحب فرمان نے 14 طبقی 14 آسمان 14 زمینہ، سلطان صاحب فرمان نے 14 طبقی دلے دے اندر ایسا تمبو وانگر تانے ہو۔ سلطان صاحب فرمانی 14 زمینہ 14 آسمان اے تے تمبو وانگن کامل ولیاں نے تانے ہوئے نے بھئی اے تے ولیاں دی شان ہے۔ اعتراض حضور دے معراج تے کیتا جاندا ہے، اعتراض نبی پاک تے معراج تے کیتا جائے، اے تے سلطان صاحب فرماندے کہ 14 طبق تے سی تمبو وانگن سینے تانے ہوئے نے تے باجدید بستامی آپ فرماندے 1 کروڑ نال ضرب دتی جائے آسمان دی وسعت نو، انی وسعت ہے ولی دے دل دی۔ باجدید بستامی کوئی عام شخصیت ہے، عرصہ 20 سال حضرت ابو الحسن خرقانی آپ نے میدار پر انوار تے عشاء تو بعد حاضری پیش کر دے رہے، 20 سال جدو پورے ہو گئے نا ابو الحسن خرقانی فرماندے نے بارش طوفان اندھیری میں ناغا نہیں پایا، ہر صورت جاندہ رہا۔ 20 سال تو بعد باجدید بستامی میدار تو نکل کے باہر آگئے، سینے نہ لگا کے میں نو کامل ولی بنا دیتا۔ او باجدید بستامی بیان کر دیں، اے ولی دے دل دی وسعت ہے کہ آسمان دی وسعت نو 1 کروڑ نال ضرب دیتی جائے تے ولی دے دل دی وسعت اتنی ہے جو سلطان صاحب فرماندے نے سی 7 آسمان تے 7 زمینہ تمبو وانگن تاڑ لیا نے، اس قدر مقام ہے اس سلطان صاحب، یعنی یہ ولی دے دل دی شان ہے۔ پھر صحابی دے دل دے مقام دا کون اندازہ لگا سکتا ہے، پھر نبیاں تے رسولاں دے دلان دے مقام دا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ سرکار تے نبیاں دے بھی امام نے، رسولاں دے بھی امام نے، سرکار دے دل دی وسعت دا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ تذکرہ میراج کر رہا کہ سرکار آرام کر رہے نے، دل جاگ رہا ہے۔ اولیاء دے دل دی وسعت ہے، سرکار دے دل دی وسعت کتنی ہوئے گی کوئی نہیں جان سکتا، کسی دی اوقات ہی نہیں، یہ تھے پر مار جائے۔ سرکار آرام کر رہے نے، جبریل امین قدمہ والی سائٹ تے کھڑے نے، جبریل امین قدمہ والی سائٹ تے کھڑے نے تے حضور علیہ السلام آرام کرے، پوری جمعہ داری نال بیان کر رہے ہیں۔ 2 روایت مل دیا نے، ایک روایت ہے تفسیر روح البیان کہ نبی پاک علیہ السلام آرام کرنے نے جبریل امین حضور دیاں قدمہ والی سائٹ تے آ کے کھڑے ہو گئے۔ جبریل امین جو سرکار دیاں قدمہ والی سائٹ تے آ کے کھڑے ہوئے نا، ایک روایت ملتی ہے کہ جبریل نے سرکار دیاں قدمہ نو ہاتھ لایا، دوسری روایت ملتی ہے آواز آئی جبریل نیما ہو جا محبوب دیاں تلیاں چمڑیاں شروع کر دے۔ جبریل امین نیوے ہوئے، سرکار دیاں تلیاں چمڑیاں شروع کر دیتیاں۔ ہن ذرا منظر دیکھو، جبریل کون ہے؟ 1,24,000 کم و پیش انبیاء دی طرف وحی لے کے آنے والا فرشتہ۔ جبریل کون ہے جیدہ میں پہلے مقام دا دیتا ہے کہ جیدی کرسی دی آڑے دوڑے 40,000 ہزار فرشتہ 4 الہامی کتاباں دی تلاوت کرے تے درمیانے چے فرشتہ بہندا ہے۔ جبریل کون ہے جڑا ایک پر کھولے مشرق تے مغرب ٹنگ جان، سرکار آرام کر رہے نے، اے فرشتہ جبریل نبی پاک دیاں تلیاں چم رہے ہیں، جبریل نبی پاک دیاں تلیاں چم رہے ہیں۔ جبریل نے معراج دی رات تھی، سرکار دیاں تلیاں چم کے لوگاں نو پیغام دے دیتا، میں اس بارگاہ دے اندر استاد بن کے حاضر نہیں ہوندا، میں تے نوکر تے غلام بن کے حاضر ہونا وا۔
جبریل امین سنداد نال حضور دی بارگاہ چ حاضری پیش کردے جبریل نے سرکار دیاں تلیاں چومیاں جڑا لطف جبریل نو محسوس ہویا جبریل کہنا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا مل کے ایک دفعہ ہر زبان مل کے پڑھے ہر زبان تے حضور دی نعت جاری ہوئے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیوں میں دیکھا جبریل امین نبی پاک علیہ السلام نے تلیاں چمیاں سرکار علیہ السلام بیدار ہوئے نبی پاک نے کی ویکھیا بیت المعمور دا امام فرشتہ سدرانیاں بلندیاں تے رہن والا نبیاں دی طرف وحی لے کے آن والا فرشتہ سرکار دیاں تلیاں چم رہے سرکار اٹھ کے بیٹھے فرمایا جبریل اج خیر ہے حضور جو رات آ گئی ہے حضور جو برکتاں والی رات وہ عظمتاں والی رات وہ معراج دی رات آ گئی ہے جس رات دا رب نو صدیاں تو انتظار ہے حضور اٹھو تیاری فرماؤ نبی پاک علیہ السلام اٹھے سرکار علیہ السلام روایت چاہتا ہے کہ نبی پاک دا 4 مرتبہ شک صدر کیتا گیا سینہ مبارک چاک کیتا گیا چوتھی مرتبہ نبی پاک دا سینہ مبارک طوالت اچنی جانا چاہتا تاکہ تذکرہ معراج آپ دے سامنے پیش کرا چوتھی مرتبہ حضور دا شک صدر نبی پاک دا معراج دے موقع دے اوپر کیتا گیا سرکار دا شک صدر کیتا گیا بلاخر وہ وقت بھی آیا کہ نبی پاک علیہ السلام دو روایتاں مل دیا ایک روایت مل دی ہے آب زمزم نال حضور نے غسل کیتا دوسری روایت مل دی ہے کہ آب کوثر نال حضور علیہ السلام نے غسل کیتا نبی پاک علیہ السلام نے غسل کرنے تو بعد نورانی جوڑا پہنیا وہ سرکار نے دستار سر تے سجائی جڑی آدم علیہ السلام دی ولادت تو 7000 سال پہلے اللہ نے تیار کروائی سی او دستار سرکار نے سر تے پہنی جبریل کہنے لگے حضور ہن 2 رکعت نفل ہر میں کعبہ ادا کر لو سرکار علیہ السلام نے حتیم کعبہ 2 رکعت نفل ادا کیتے 2 رکعت نفل پڑھے حضور علیہ السلام نے حرم شریف 2 رکعت نفل پڑھنے تو بعد سرکار علیہ السلام واسطے براق لے آتا گیا براق لے آکے جو کھڑا کر دیتا گیا نا سرکار ان قریب براق کے اوپر اسوار ہونے والے ہیں براق کچھ لیا کدیا جس وقت براق کچھ لیا براق کدیا اچھلیا جبری تفسیرہ تمام تفسیرہ کی روایت موجود ہے تفسیر قرطبی کی روایت موجود ہے تفسیر مظہری کی روایت موجود ہے تفسیر ابن کثیر کی روایت موجود ہے تفسیر ماہیہ کی روایت دیگر بزرگان دین تقریباً تفاسیر جتھے جتھے معراج کا ذکر کیتا ہے نال اس واقعہ دا ضرور ذکر کیتا ہے جس وقت براق اچھلیا نا تو جبریل امین براق نو کہنے لگے تینوں نہیں پتا اچھل رہا ہے شوخی مار رہا ہے تینوں نہیں پتا آج تیرے اوپر کون سوار ہونے والا ہے آج تک نہ اس تو پہلے اتنی شان والا کوئی آیا ہے نہ قیامت کی کر اتنے مقام والا کوئی آئے گا آج جڑا محبوب تیرے اوپر اسوار ہونے والا ہے جبریل امین نے جو اینی گل کی تھی براق دے پسینے چھٹ گئے تریڑیاں چھٹ گئیاں جبریل امین دی گل سن کے اندازہ لگاؤ براق کہنے لگا جبریل میری کارزو ہے ایک ریکویسٹ ہے جبریل کہنے لگا کیڑی محبوب دی بارگاہ پیش کر دے کہ آج جس طرح میں آپ دی سواری بن رہا روز قیامت بھی اسی طرح میں آپ دی سواری بڑھا براق نے یار جبریل امین دی بارگاہ پیش کی تھی جبریل نے سرکار دی بارگاہ ریکویسٹ پیش کی تھی سرکار تو پھر رحمت بن کے آئے نے کائنات واسطے حضور نے ریکویسٹ قبول کر لی اور وقت آیا کہ سرکار براق آ گیا سرکار براق کے سوار ہونے لگے منظر کیے جلیل القدر فرشتے موجود نے اسرافیل میکائیل جبرائیل کوئی رکاب پکڑ رہا ہے کوئی سواری دیاں اگوں نکیلاں پکڑ رہا ہے کوئی کاٹھی پکڑ رہا ہے کتنا مقام یہ وہ فرشتے نے جنہوں نے اللہ نے بڑا مقام عطا کیتا ہے سرکار اسواری تے سوار ہونے دا وقت ہے تے سرکار براق تے سوار نہیں ہو رہے جبریل امین پوچھیا حضور کیوں نہیں سوار ہو رہے سرکار نے فرمایا جبریل مینوں اپنی گناہگار امت یاد آ گئی ہے
فرمایا جبریل میں اپنی گناہگار امت یاد آ گئی ہے. جبریل اج میرے واسطے اے براق سواری آ گئی ہے. کل جدوں میری گناہگار امت قبراں وچوں اٹھے گی، جبریل پر صراط تو گزرے گی، جبریل میری امت بال نالوں بریک تلوار نالوں تکا پل کس طرح عبور کرے گی، او منظر کے زمین تانبے طرح تپی ہوئے گی. میری امت دا کی بنے گا؟ جبریل میں گناہگار امت یاد آ گئی ہے. واہ سونیاں میں تیری عظمتاں تو قربان جاواں، واہ سونیاں میں تیری عظمتاں تو نثار جاواں. کائنات وچ مثال نہیں ملدی کسی امت نال کسی نبی نے اتنا پیار کیتا ہوئے. کائنات وچ نبی پاک آئے نہیں، سرکار دا نور پاک اللہ دی بارگاہ چ امت واسطے دعاواں کر رہے ہیں. سرکار کائنات وچ آئے تے امت واسطے دعاواں، غاراں وچ بیٹھ کے امت واسطے دعاواں، وادی طائف وچ پتھر مارے گئے پھر بھی امت واسطے دعاواں، حتیم کعبہ وچ نبی پاک کی توہین کی گئی پھر بھی امت واسطے دعاواں، جسم پاک کی اوجریاں رکھیاں گئیاں پھر بھی امت واسطے دعاواں. واہ سونیا میں تیری عظمتاں تو قربان جاواں، کدی منگیاں دعاواں سیاران دے وچ، کدی منگیاں دعاواں سیاران دے وچ، کدی روندے رہے دا کہ غاران دے وچ. زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ اپنی امت لئی رب نو منوندا رہیا. ہن میراج تے جان دا موقع آیا ہے، سرکار سواری تے سوار نہیں ہو رہے. فرمایا جبریل مینوں اپنی گناہگار امت یاد آ گئی ہے. جبریل میں کنج سوار ہو جاواں؟ آواز آئی جبریل محبوب نو کہہ دے جڑے تیرے غلام نے تینوں مننے دا حق ادا کیتا انہاں دیاں قبراں پر بھی براق سواریاں کھڑیاں ہون گیاں. وہ وقت آیا کہ سرکار سواری تے سوار ہو گئی. یہ براق ہے ہوا نالوں تیز، بجلی نالوں تیز رفتار، جتھے دی نظر ہوندی ہے اوتھے دا قدم ہوندا ہے. اینی شان دا مالک ہے تے جدوں دی نظر دا کوئی جتھے یہ نظر ہوندی اوتھے قدم ہوندا ہے، اینی طاقت ہے تے پھر دی نظر دا کون اندازہ، کون دی نظر دی وسعت دا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ کنی تیز رفتار ہوئے گا. سرکار دا سفر جاری ہویا، نبی پاک علیہ السلام دا سفر جاری ہے. جبریل امین کہنے لگے حضور ایتھے نفل ادا کر لو. سرکار فرمایا جبریل کیڑی جگہ ہے؟ فرمایا حضور طیبہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جتھے تسی ہجرت کر کے آؤ گے. سرکار نے 2 رکعت نفل ادا کیتے. پہلے 2 رکعت نفل کعبے چ ادا کیتے نے حرم شریف وچ، ہن 2 رکعت نفل نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ شریف وچ پڑھے. پھر سفر جاری ہے، اگے ایک مقام آیا کوہ طور پہاڑ آ گیا. جبریل حضور ایتھے بھی نفل پڑھ لو. فرمایا کیڑی جگہ ہے؟ فرمایا حضور یہ وہ جگہ ہے جتھے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال ہم کلام ہویا کردے سن. سرکار سفر جاری ہے، اگے بیت المحمود آ گیا جڑا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جائے ولادت ہے. حضور ایتھے بھی نفل ادا کر لو. فرمایا کیڑی جگہ ہے؟ حضور ایتھے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے، یہ بیت الحمد ہے. بیت الحمد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی ہے بیت الحمد. ایتھے بھی 2 رکعت نفل پڑھو. 3 بیت اللہ نے زمین تے، ایک کعبہ بیت اللہ، دوسرے بیت الحمد، تیسرا بیت المقدس. انہاں 3 کعبے دی طرف امتاں نے منہ کر کے نمازاں پڑھیاں. دوواں دی طرف حکم منسوخ ہو گیا ہے، ہن بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے دا حکم ہے. سرکار نو معراج دی رات اللہ نے کتنا مقام عطا کیتا. پہلے 2 کعبے وچ نفل پڑھے نے، پھر بیت الحمد وچ 2 نفل پڑھے، پھر نبی پاک جا کے بیت المقدس وچ انبیاء نو جماعت کروان گے. سفر جاری اور ساری ہے. نبی پاک علیہ السلام دا سرکار نے کی دیکھیا؟ ایک امت ایسی ہے نبی پاک نے دیکھیا کہ انہوں نے سراں نو پھوڑیا جا رہا ہے، پتھراں دے نال انہاں دے سر سلامت ہو جاندے نے پھر پھوڑ دیتا جاندا ہے. فرمایا جبریل اے کون لوگ نے؟ فرمایا حضور اے او لوگ نے جو نماز نہیں ادا کردے سن ٹائم تے. یہ وہ لوگ نے. اج اسی لوگ اس چیز نو معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دینے یا سرکار دے فضائل، کمالات، معجزات، عظمتاں شانہ بجا ہے سننیاں اور بیان کرنا، لیکن یاد رکھنا نبی پاک دا تقوی جیسا ہے ایسا تقوی بھی کسی دا نہیں ہے. سرکار دی عبادت ریاضت، حضور دا تقوی مقام، سرکار دی عبادت زہد و تقوی نبی پاک دا کائنات ہی کوئی نشانی. سرکار علیہ السلام دے فضائل کمالات سنو، لیکن نبی پاک دی سیرت نو بھی عملی جامہ پہننا چاہیے ہے. سرکار نے سرکار دا اخلاق کیسا تھی، حضور دا کردار کیسا تھی، نبی پاک
پاک دی سیرت کیسی سی، سرکار دی نماز کیسی سی، حضور دے حج نماز زکات، سرکار دے فرائض اور نوافل، سرکار دا انداز کیسا سی، زندگی گزارنے دے انداز نبی پاک دے کیسے سن۔ امت دا حق بندا ہے کہ انہاں چیزاں نو بھی سنے اور اپنے آپ کو عملی جامہ بھی پہنائے۔ سرکار دی سیرت پاک دے وچوں اوصاف، سرکار دا اخلاق، سرکار دی محبت، اس نو عملی جامہ پہنا کے اپنے اوپر وارد کر کے زندگی گزارے۔ یہی اکابرین دا پیغام ہے، یہی بزرگان دین دا پیغام ہے۔ عمل نال زندگی بندی ہے۔ اگر انسان چاہے گا دار العمال او دار الحساب، ایتھے چنگا عمل کرے گا تے قبر چودہ صلہ مل جائے گا، اگر ایتھے برا عمل کر دیا زندگی گزار دی تھی قبر پچھتاوا پھر کم نہیں آئے گا۔ بخاری اور مسلم دی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر لوگاں نو عشاء دی اور فجر دی فضیلت دا پتہ چل جائے، فرمایا انہاں نو گھٹنیاں دے پال وی اگر چل کے مسجد دی طرف آنا پوے تے لوگ چل کے مسجد دی طرف آن گے۔ معراج دی راتی حضور نے بے نمازیاں نو سرکار نے عذاب بندہ دیکھیا۔ ایتھوں انشاءاللہ بقیہ اگلے جمعے صحیح اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔